رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. سورۃ الانعام کی 12 آیات آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 82 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تردید شرک کریں اور توحید کو ثابت کریں. یہ انبیاء کے مقاصد میں سے ہیں، بعثت کے مقاصد میں سے. تو مختلف پیرائیوں میں مختلف انداز میں ہمارے سامنے آیت نمبر 70 تک شرک کی تردید ہوئی اور توحید کو ثابت کیا گیا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 آیات کریمہ میں اسی بات کو ایک نئے انداز میں بیان کیا ہے. اس کے لیے 2 مثالیں رکھی گئی ہیں. ایک مثال ایک فرضی شخص کی دی گئی،
فرضی حیثیت دی گئی، اور ایک مثال بالکل حقیقت پر مبنی جو واقعہ پیش آیا، جو حالات ظاہر ہوئے ان کے عین مطابق، بلکہ اس واقعے کو ہو بہو نقل کیا گیا تاکہ شرک کی تردید ہو جائے اور توحید کو ثابت کیا جائے۔ تو پہلے ہم جو فرضی مثال دی گئی اس کو سمجھیں گے، اور پھر جو حقیقت پر مبنی واقعہ ہے اس کی طرف آئیں گے۔ دیکھیے جی آیت کریمہ کو، قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ۔ پہلے ترجمہ پڑھ لیجئے، پھر پس منظر میں عرض کرتا ہوں۔ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھائی دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ جب ہمیں اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کَالَّذِی اسْتَحْوَتْهُ الشَّیَاطِینُ فِی الْأَرْضِ حَیْرَانٌ، ایسے شخص کی طرح جسے کسی جن نے، شیطان نے جنگل میں گمراہ کر دیا ہو، راستہ بھٹکا دیا ہو، اور وہ حیران ہو رہا ہو، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو راستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلے آ، اور شیطان اپنی طرف بلائے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے راستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتلا دیا۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہوں، اور یہ بھی حکم ملا ہے کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو۔ توجہ جی، اس آیت کریمہ کا یا ان آیات کریمہ کا ایک پس منظر ہے، بلکہ علماء نے کئی واقعات لکھے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام ہے عبد الرحمن۔ غزوہ بدر جب رونما ہوا اس میں عبد الرحمن مشرکین کی طرف سے لڑے تھے، اور اس کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئے، اور حالات کچھ یوں تھے کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے بھی اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا بار بار اپنے سابقہ طریقے اور مذہب کی طرف یا دین کی طرف بلایا کرتا تھا۔ عبد الرحمن اپنے والد کو اسی مشرکانہ اور وہی جو طریقہ کار ان کا تھا اس کی طرف بلایا کرتا تھا کہ آپ ہمارے راستے پہ چلیں، آپ کیوں ایک نئے دین پر چل رہے ہیں؟ یہ بیٹا باپ کو دعوت دیا کرتا تھا۔ علماء نے لکھا کہ اس شخص کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو اتارا۔ اب میں اس کی تشریح کروں گا۔ نمبر 2، اس واقعے کے علاوہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مختلف لوگوں کو مشرکین نے اپنا سابقہ مذہب اختیار کرنے کے لیے دعوت دی، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام پر تشدد بھی کیا گیا، اس لیے تاکہ وہ اپنے سابقہ دین پر لوٹ آئیں یا سابقہ دین کی طرف آ جائیں، جن میں بہت سارے صحابہ کرام کے نام ہیں۔ حضرت خبیب لے لیجئے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ لے لیجئے، حضرت زنیر رضی اللہ عنہ لے لیجئے، حضرت عمار آل یاسر جو ہے پورا کا پورا خاندان یاسر وہ لے لیجئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ لے لیجئے، عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ لے لیجئے، اور بھی کئی صحابہ کرام ہیں جنہیں تشدد کیا گیا، جن پر ظلم کیا گیا، جن کو جو یہ سمجھ لیں زخمی کیا گیا، بلکہ بعضوں کو شہید کیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ سابقہ دین پر لوٹ آئیں۔ یہ بھی اس کا پس منظر ہے۔ تو اب مختلف واقعات، مختلف چیزیں، اور ان سب کا مدعا یہ ہے کہ جب کبھی مشرکین نے
اصحاب رسول کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بھی ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی عبد المطلب کے وساطت سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اس دین کو چھوڑ دیں، ہمارا کہا مانیں، لڑکی چاہیے، شہرت چاہیے، دولت چاہیے، جو چاہیے ہم دے دیں گے۔ یہ ساری چیزیں اگر ان پر غور کیا جائے تو ان آیات کریمہ کا پس منظر ہے۔ اب ان آیات کریمہ میں بنیادی طور پہ سمجھایا یہ گیا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جنگل ہے، رات کی تاریکی ہے، اور وہاں پر ایک آدمی ہے جو کہ راستہ بھٹک گیا ہے، اب وہ پریشان ہے کہ میں کس طرف کو جاؤں۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ایک طرف شیطان کھڑا ہے اور دوسری طرف اس کے چاہنے والے ساتھی دوست و احباب کھڑے ہیں۔ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا، اس کے ساتھی اسے دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، ہدایت کا راستہ یہ ہے، سیدھا راستہ یہ ہے، نجات ادھر ہے، منزل ادھر ہے، آپ کا ٹھکانہ اس طرف ہے، اس طرف آؤ۔ ساتھی تو اس کو ہدایت کی طرف بلائیں، لیکن دوسری طرف شیطان ہے تو شیطان اپنی طرف بلا رہا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے۔ وہ جو ہی بلاتے ہیں آنکھیں ٹیڑھی میڑھی کر کے اس کو اس طرح ڈراتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کے دل میں اپنے ساتھیوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ شبہ پیدا ہو، اس راستے کے حوالے سے کچھ شک پیدا ہو اور یہ بھٹکتا ہوا یہیں رہے یا ہماری طرف آ جائے۔ اب یہ ایک بات کہی گئی بطور مثال، فرضی مثال کے کہی گئی، اور اس کے بیان کرنے کا مقصود کیا ہے کہ انسان کو بعض اوقات اس کا نفس اور شیطان بہکا کر کے شک اور تردد میں ڈال دیتا ہے۔ ایسے میں انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ۔ گمراہی وہ جس کی طرف شیطان اور نفس اس کو مائل کر رہی ہوتی ہے، اور ہدایت وہ جس کی طرف اس کے ساتھی، اس کے دوست و احباب اس کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر انسان شیطان یا نفس کا کہنا مان لے تو بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا اور ضلالت کی اتھا گہرائیوں میں گر جائے گا، اور یوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اپنے دوستوں کی بات مان لے، اپنے ساتھیوں کی بات مان لے، اپنے ہم نشینوں کی بات مان لے، یا ہم نشینوں سے مراد نیک صالح لوگ، اگر وہ ان کی بات مان لے تو وہ تو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، نجات کی طرف بلا رہے ہیں، منزل مقصود کی طرف بلا رہے ہیں، تو کامیاب ہو جائے گا۔ بس یہ بات سمجھانے کے لیے کہ شیطان تمہیں بہکاتا ہے اور برے راستے کی طرف اور گمراہی کی طرف بلاتا ہے۔ تمہارے اپنے دوست یعنی تمہارے ہم مذہب، ہم دین، ہم پلہ، ہم نوالا، ہم پہ اعلیٰ لوگ تمہیں اپنی طرف بلاتے ہیں، یعنی دین کی طرف بلاتے ہیں۔ تو لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اپنے دوستوں کی بات کو مانو، یعنی اپنے ہدایت یافتہ ساتھیوں کی بات کو مانو، گمراہ شیطان کی بات کی طرف نہ توجہ دو۔ یہ ہے بنیادی طور پر بات۔ اسی کے لیے دوستوں کی بات کو نقل کیا گیا کہ دوست اس کو یہ کہتے ہیں وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اس کی فرمانبرداری کا اظہار کریں اور اس کے لیے فرمانبردار ہو جائیں، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ نقیم الصلاۃ واتقوا، کہ ہم نماز پڑھتے رہیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں۔ کیوں؟ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی تو ہے جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا اور بلایا جائے گا۔ یہ ہے ان دو آیت کریمہ کا جو ہم نے پڑھی ہیں، اس کا پس منظر اور اس کے حوالے سے تشریح و تفصیل۔ اب اس کے نتیجے میں بہت واضح بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کی تردید فرما رہے ہیں اور اپنی طرف توجہ اور ترغیب دے رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ۔ یہ آیت کریمہ اسی پہلے مدعا کو مزید واضح کرتی ہے کہ وہ اللہ کون ہے جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ وہی ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے بالحق، کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ۔ یہاں حق کے ساتھ پیدا کرنے کا معنی کیا ہے کہ اللہ نے ایک تدبیر کے ساتھ، ایک منظم طریقے سے، ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ زمینوں اور آسمانوں کو بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حکم دے دیا تو بس صرف زمینیں بن گئی بلا مقصد، نہیں،
حکم دے دیا تو آسمان بن گئے اور مقصد کوئی نہیں تھا. نہیں، اللہ نے کوئی چیز کائنات میں عبث اور بیکار پیدا نہیں کی. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، نہ آسمانوں کو نہ زمین کو، نہ ہی آسمان اور زمین کے درمیان کسی چیز کو عبث اور بیکار پیدا کیا ہے. اور اے انسانوں، تمہیں بھی بیکار پیدا نہیں کیا. اب حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، نہیں، بیکار نہیں پیدا کیا. ہر چیز کے بنائے جانے کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہم جان سکیں یا نہ جان سکیں، اس مقصد سے ہم واقف ہو سکیں یا نہ واقف ہو سکیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم چیزوں کے دنیا میں پیدا کیے جانے کے مقاصد کو جانیں. یہ ہمارا بنیادی طور پہ ٹارگٹ. ہاں، ہمیں اپنی مقصد تخلیق کا معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا. اور وہ اللہ نے بیان کیا دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو فرمایا وهو الذی خلق السماوات والارض بالحق ویوم یقول کن فیکون، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو ہو جائے گا. کیا مطلب؟ بہت واضح بات ہے. آسمانوں اور زمینوں کو جس تدبیر کے ساتھ، جس منظم طریقے سے، جس پلاننگ کے ساتھ، جس حکمت کے ساتھ رب ذوالجلال نے بنایا ہے، تو صرف بنایا نہیں بلکہ بنا کر کے اس کی تدبیر بھی کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے، اس میں تصرف بھی کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے. اور جب تک اس کی چاہت ہے ان چیزوں کے اندر تصرف ہوتا رہے گا، ان چیزوں کے اندر یہ معاملات چلتے رہیں گے. اور جس دن اس کا ارادہ بن گیا کہ اب میں نے اس کائنات کو لپیٹ دینا ہے، جب تک تو پھیلایا ہوا ہے، اس پھیلی ہوئی ہے، لیکن جب ارادہ ہوا کہ میں نے لپیٹ دینا ہے تو اسی کے لیے اشارہ کیا کہ جب اللہ کا ارادہ ہوا لپیٹنے کا تو اللہ کہیں گے کون، حشر برپا ہو جا، فیکون، وہ حشر برپا ہو جائے گا. اسی کو آگے مزید بیان کیا گیا کہ یہ جو امر کن ہے قولہ الحق، اس کا ارشاد برحق ہے. یعنی کوئی اس میں ایسی کمی یا ایسی زیادتی کا امکان نہیں ہے کہ جس کو انسان کے گفتگو میں یا انسان کے فیصلوں میں عمل دخل ہوتا ہے. کہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے اس میں امکان موجود ہوتا ہے کہ شاید اس میں کوئی رعایت ہو جائے، شاید اس فیصلے میں مزید سختی آ جائے. نہیں، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے کیا؟ فیصلہ بھی. اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ دن بھی جس کی طرف اشارہ کیا گیا. وہ دن کون سا ہے؟ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا. یعنی قیامت کا مالک بھی اللہ، مالک یوم الدین، قیامت کا مالک بھی. وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کے لیے بادشاہت ہے. اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَلَهُ الْأَمْرُ، سنو، حکم بھی اسی کا ہے، فیصلے بھی اسی کے ہیں، اس کائنات میں بھی اور اس کائنات میں. وہ خیر الحاکمین، وہ بہترین کارساز، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اس کی فیصلے حکمت پر مبنی ہے. اسی لیے عالم الغیب والشہادہ، اس کے فیصلوں کے پیچھے ایک علم قوی مضبوط ترین علم ہے. اور وہ علم کیا ہے؟ علم غیب اور علم حاضر. یعنی ظاہر کو بھی اللہ جانتا ہے، چھپے کو بھی اللہ کے لیے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. پھر کیوں کہا؟ یہ میرے اور آپ کی مناسبت سے کہا گیا کہ میری اور آپ کی نگاہ میں جو چیز چھپی ہوئی ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو چیز میری اور آپ کی نگاہ میں ظاہر ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، کتاب کی صورت میں، کسی سکرین کی صورت میں، کسی یعنی نقشے کی صورت میں، کسی بھوت کی صورت میں، کسی مجسمے کی صورت میں. جو ہمارے سامنے ہے ہم جانتے ہیں، جو ہمارے سامنے نہیں اس کو ہم جانتے ہیں. لیکن اللہ تو سامنے والے کو بھی جانتے ہیں، اور جو پس پردہ ہے اس کو بھی اللہ. بلکہ اللہ تو اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کے جاننے کی ایک مثال حدیث میں بیان کی گئی کہ اللہ کا علم تو ایسا ہے کہ درخت کے اوپر پتا ہے، پتا ہلتا ہے تو کیسی سر اور کیسی آواز وہ نکالتا ہے، اس آواز کے نکلنے سے پہلے اللہ اس کی آواز کو جانتے ہیں. درخت سے پتا گرتا ہے، کتنی کروٹیں لے کر کے زمین تک پہنچے گا اللہ اس بات کو بھی جانتے ہیں.
کروٹیں لینے کے بعد نہیں، گرنے سے پہلے اللہ جانتے کہ یہ کب گرے گا، کن حالات میں گرے گا اور کتنی کروٹیں بدلے گا۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا مگر یہ کہ اللہ اس کا علم رکھتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ ہی ہیں جو پوشیدہ اور ظاہر کو جانتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے جو حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں جو باتیں قابل غور ہیں ان میں پہلی بات، ابراہیم علیہ السلام کا مختصر سا تعارف۔ ابراہیم علیہ السلام موجودہ عراق کے شہر بابل میں تقریباً 4,500 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، ان 4 بزرگ ہستیوں میں سے ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری سنتیں ایسی ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ صرف اپنایا بلکہ وہ آپ کی بھی سنت قرار دی۔ ابراہیم علیہ السلام وہ اولو العزم پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں وقت کے جابر اور ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ کر کلمہ حق کہا ہے، اور یہ پیغمبر وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی وضاحت کے مطابق ابتدائی طور سے ہی رشد و ہدایت کا منبع بنایا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سامنا ہے وہ اس وقت کی کلدانی قوم سے ہوا، اور یہ قوم بابل میں رہائش پذیر تھی۔ اس قوم کا وتیرہ عبادات کے لحاظ سے یہ تھا کہ اس میں بہت سارے طبقات تھے۔ نمبر 1، یہ لوگ ستارہ پرست بھی تھے، یعنی ان میں سے کچھ لوگ ستارہ پرست تھے، ستاروں کو چیزوں کے اندر مؤثر بالذات سمجھتے تھے، یعنی اسباب نہیں بلکہ چیزوں کے اندر نفع نقصان، اتار چڑھاؤ، کمی بیشی، ہر معاملے میں وہ ستاروں کو ہی اصل سمجھتے تھے کہ یہ ستارہ فلاں وقت میں طلوع ہوا تو اس لیے ایسا ہو گیا، یہ ستارہ فلاں وقت میں اس کی روشنی ماند پڑ گئی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسا نقصان ہوا، اور یہ ستارہ روشن دار ہوا اور اپنی روشنی سے زیادہ روشنی پھیلانے لگا، اس لیے قوم کے لیے، انسانیت کے لیے اس میں نفع پیدا ہوا۔ بارشوں کے نزول کا، رزق کی فراوانی کا، یا قحط سالی اور تنگ دستی کا جو بنیاد اور اصل سمجھتے تھے وہ ستاروں کو سمجھتے تھے۔ نمبر 2، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اصنام پرست تھے۔ اصنام پرستی کا معنی یہ ہے کہ ایسی مورتیوں یا ایسے مجسموں کو پوجنا کہ جو مجسمے یا مورتیاں کسی جاندار کی ہم شکل ہوں، یعنی کسی جاندار کی صورت میں ان کو ڈالا گیا ہو، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اصنام۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اصنام۔ یہ اصنام پرست بھی تھے اور وثن پرست بھی تھے، اوثان پرست بھی تھے۔ وثن کس کو کہتے ہیں؟ وثن کہتے ہیں ایسے پتھروں کو جنہیں خاص حیت دے کر کے
خاص حیت دے کر کے رکھ دیا گیا ہو، لیکن ان کی کوئی خاص صورت نہ ہو، کسی خاص شکل پر صورت پر نہ ڈالے گئے ہو، بلکہ ویسے ہی ان کو رنگ کر کے یا ان کے اندر کچھ لکیریں شکیریں ڈال کر کے ان کو رکھ دیا گیا ہو اور پھر ان کو پوجا پاٹ شروع ہو جائے، اس کو وثن کہتے ہیں، اس کی جمع اوثان ہے۔ تو یہ لوگ اوثان پرست بھی تھے، اصنام پرست بھی تھے۔ اسی طریقے سے ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو سورج پرست تھے۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو آج بھی بہت سارے لوگ جو سورج پرست ہیں وہ سورج کے طلوع کے وقت سورج کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کر کے، اور اپنی مخصوص حیت اور شکل صورت بنا کر کے مخصوص کلمات ادا کرتے ہیں، اسی کو سورج کی پوجا کہتے ہیں۔ یہاں تک یہ دوسری بات ہے جو اس زمانے کے حالات۔ اب تیسری بات، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ جس بت پرستی کا شکار تھے، اس کا جو حاکم تھا اس وقت کا، نمرود جسے کہتے ہیں، وہ خود بھی اسی مذہب یا اسی طریقے کا حامل تھا، اور یہی طریقہ اس نے بھی اپنی زندگی میں بنا رکھا تھا کہ وہ بت پرست تھا، اور صرف بت پرست تھا نہیں، بت پرستی کے لیے لوگوں کو مجبور بھی کرتا تھا۔ ویسے بھی الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آخری بات آج کی نشست کی، اور وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا اور ان کا مذہب کیا تھا۔ یہ بہت ہی معرکۃ الآراء مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، 2 + 2 4 کی طرح جو سیدھی بات ہوگی آپ سے عرض کر دوں گا۔ یہاں 2 فریق ہیں، 2 طبقات ہیں، مسلک نہیں، 2 طبقات ہیں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارخ تھا اور آپ کے چچا کا نام آزر تھا، اور طارخ ایک مسلمان صحیح العقیدہ آدمی تھا، وہ مشرک نہیں تھا، اور آزر وہ صحیح العقیدہ نہیں تھا، مشرک آدمی تھا، اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ ایک فریق کا، ایک طبقے کا خیال ہے۔ کیوں یہ اس نام کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحیثیت والد منسوب نہیں کرنا چاہتے آزر کو؟ حالانکہ قرآن پاک نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا، بڑی واضح بات کی، لیکن پھر بھی جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ آزر آپ کا والد نہیں بلکہ آپ کا چچا تھا، ان کے نزدیک بنیادی طور پہ ایک نقطہ ہے، ایک تصور پہلے انہوں نے بنایا، اور پھر تصور بنا کر کے اس سارے جتنے بھی حالات ہیں ان حالات کو اس پر تطبیق دینے کی کوشش کی یا فٹ کرنے کی کوشش کی۔ تصور کیا قائم کیا؟ تصور یہ قائم کیا کہ نبی جو ہوتے ہیں، کوئی بھی نبی، ان کے آباء و اجداد میں کوئی مشرک نہیں ہو سکتا، یہ ایک تصور قائم کیا۔ اب اس تصور کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے اجداد میں کوئی ایسا آدمی نہ ہو۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ پریشانی کا یہ ہے کہ یہاں آیت کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتایا گیا اور اسے بت پرست بتایا گیا۔ پھر ایک صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کے والد آئیں گے، آزر، اس میں حدیث میں آزر کا لفظ، ان کے والد آزر آئیں گے تو آپ علیہ السلام ان کو انتہائی مشکل حالات میں دیکھ کر کے رب سے فریاد کریں گے کہ پروردگار، آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، تو یہ میرے والد ہیں، تو میرے لیے تو سب سے بڑی عافیت یہی ہے
کہ آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس بات کی سماعت نہیں کریں گے، یعنی اس کو قبول نہیں کریں گے، اور اس کو یعنی اس آزر نامی شخص کو دوبارہ ایک بجو کی شکل میں منتقل کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت۔ اب اس آیت کریمہ کو اور اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر کے لازماً یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تو مشرک تھے، اور یہ بات اس تصور کے بالکل خلاف ہے جو پہلے میں نے عرض کیا۔ تو انہوں نے پھر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے ہی نہیں، یہ تو آپ کے چچا تھے۔ جب ہم یہ کہیں گے چچا تھے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، اور اسی بات کو قائم کرنے کے لیے بہت سارے مفسرین نے اس طبقے میں شمولیت اختیار کی۔ دوسرا طبقہ وہ یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہی تھا، تارخ آپ کے والد کا نام نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تارخ آپ کے والد کا لقب ہوگا یا آپ کا چچا ہی ہوگا، لیکن یہ کوئی بدیہی بات نہیں، کیونکہ تارخ کا لفظ احادیث میں نہیں آیا، قرآن میں نہیں آیا۔ تارخ کا لفظ یہودی کتابوں میں موجود ہے، اسلامی کتاب کے اندر یعنی جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اسلامی کتب کے اندر جن کو ہم احادیث کہتے ہیں، ان میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ کہیں پر بھی نہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، آزر نہیں تھا، تارخ تھا، یہ بات درست نہیں۔ ہاں یہ کہنا کہ انبیاء کے اجداد میں کوئی مشرک نہیں ہو سکتا، یہ بات ہمارا بنایا ہوا اصول ہے، اللہ کا بنایا ہوا کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک نے اس ایک جگہ پہ ذکر نہیں کیا۔ سورہ مریم پڑھیے، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، یا ابتی، یا ابتی، ابراہیم علیہ السلام 4 دفعہ کہتے ہیں۔ اگر یہ چچا ہی تھے، آزر نام کا یہ شخص اگر چچا ہی تھا تو قرآن پاک ایک جگہ تو کہہ رہا تھا نا یا امی۔ قرآن کو کیا ضرورت تھی کہ ایک آدمی جس کا رشتہ حضرت ابراہیم کے ساتھ چچا کا تھا، اسے بار بار والد کا نام دیا جا رہا ہے؟ اچھا، قرآن پاک نے ایک سورہ توبہ میں کہا، کیا کہا؟ اور وہ جو ابراہیم نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا، وہاں پر بھی ابراہیم کے والد کا ہی ذکر ہے، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہاں اتنے سارے مقامات پر ذکر ہوا، کسی ایک جگہ پہ چچا کا ذکر ہوتا، باقی جگہ پہ والد کا ذکر ہوتا تو ہمیں بخوشی قبول تھا۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ نبی کا والد یا نبی کا جد امجد میں سے کوئی، اجداد میں سے کوئی آدمی مشرک نہیں ہو سکتا، یہ بات ہمارا بنایا ہوا قانون ہے، قرآن پاک کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ ہاں جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ بڑی زبردست بات ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ما بغت امرأۃ نبی قط، کبھی کسی نبی کی بیوی نے سرکشی نہیں کی۔ اب سرکشی کے معنی اگر خلاف حکم الہی لیے جائیں تو پھر تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس میں شامل ہے۔ قرآن پاک نے کہا ہے، سورہ تحریم کے آخر میں کہا کہ کافروں کے لیے اللہ نے مثال دی ہے، کس کی؟ حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی۔ یہ دونوں مومنہ نہیں تھی، لیکن کیا نعوذ باللہ یہ بدکارہ تھی؟ تو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کی بیوی بدکارہ نہیں ہو سکتی، مشرکہ ہو سکتی ہے، کافر ہو سکتی ہے، گناہگار ہو سکتی ہے، خطاکار ہو سکتی ہے، لیکن بدکارہ نہیں ہو سکتی۔ یہ بات اسی طریقے سے انبیاء کے اجداد میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی آدمی مرد ہو یا عورت ہو، وہ بدکار نہیں ہو سکتا۔ مشرک ہونا، کافر ہونا، گناہگار ہونا یہ اور چیز ہے، لیکن بدکار ہونا اور چیز، کیونکہ بدکاری کا تعلق نسب کے ساتھ ہے، شرک کا تعلق نسب کے ساتھ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہی بتلایا ہے، اور جا بجا ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی کی حیثیت سے ان کو بیان کیا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے اس واضح جملے کو اور واضح آیات کو چھوڑ کر کے
ایک فرضی یا ایک بنائے ہوئے اصول کو مد نظر رکھ کر کے جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھنا یا تفسیر کرنا یہ کوئی قرین قیاس بات نہیں. ہمارا اس پر یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ارواح کو، آپ کے جسموں کو، انبیاء کے جسموں کو ہر قسم کے عیوب سے پاک پیدا کیا ہے. انبیاء کے وجود کو پاک. انبیاء کا نسب اور حسب، وہ مشرک ہے، موحد ہے، وہ کس حالت میں ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن انبیاء کا وجود ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے گناہ سے کیا ہے؟ پاک ہے. انبیاء معصوم ہیں. دیکھیے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا کہ تم بتوں کو کیا معبود بناتے ہو، یعنی کیوں معبود بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو. ذرا میں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ سورہ مریم کی وہ آیات ذرا اس کا ترجمہ پڑھ لیں. سورہ مریم آیت نمبر 41 پارہ نمبر 16. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کیجیے. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے. اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، نمبر ایک یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جی آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں. ایک دفعہ. نمبر دو یا ابتی، ابا جی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا. 2 دفعہ. نمبر 3 یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کی پرستش نہ کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے. نمبر 4 یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جی مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آپ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے. 4 دفعہ کہا ابا جی ابا جی ابا جی. اب آگے جواب. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے، یعنی میرے معبودوں سے اعراض کر رہا ہے اور ان سے انحراف کرتا ہے. لئن لم تنتہِ لارجمنک وہجرنی ملیا. اللہ اکبر، اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا. گھر سے کون نکال رہا ہے؟ چچا یا باپ؟ اچھا کہتے جی چچا تھا، وہ چچا کفالت کر رہا تھا، باپ تو پہلے سے مر گیا تھا، تو بھائی چچا نکال رہا تھا تو ماں کدھر تھی، والدہ صاحبہ کدھر تھی؟ اس لیے ایسی باتیں جو اپنی طرف سے فرضی باتیں ان کو نہ بنائیں. قال سلام علیک، چچا اتنا ظلم کر رہا ہو، اتنا معاملات کر رہا ہو، پھر بھی بھتیجا کہے سلام علیک، نہیں، یہ بیٹا ہی باپ کو کہہ سکتا ہے، یہ بیٹا ہی باپ کو. قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے سلام علیک کہا. استغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا. اور ابراہیم علیہ السلام مانگتے رہے کہ جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی، فلما تبین لہ، جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، کہ یہ اللہ کا پکا دشمن ہے، تو انہوں نے استغفار سے کیا کر دیا؟ برات کا اظہار کر دیا کہ اب میں استغفار نہیں کروں گا. تو ظاہر ہے یہ اتنی زیادہ تاکید وہ کسی چچا کے لیے، کسی اور رشتے کے لیے نہیں کر سکتے تھے، اپنے والد کے لیے کر سکتے تھے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.